بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے بڑھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی عالم میں اگر کوئی دیکھیں نا، میں نے کہا وہ ادب سکھاتے ہیں جگہ جگہ۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اب دیکھ رہے ہیں میرا گلا کتنا متاثر ہے۔ میں کچھ دنوں سے ٹھیک ہی نہیں ہوں، میری طبیعت پہ کچھ بوجھ ہے، آپ محسوس کریں، بول نہیں رہا گلا۔ میں نے دوستوں سے نا ان کو بتایا بھی نہیں جنہوں نے وقت لیا ہوا تھا، بڑی بیچارے لوگ محنت کرتے ہیں، تو اس کو پتہ چل جائے نا تھوڑا سا کچا پکا ہے، پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں، تو بڑا ہی دل ٹوٹتا ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یار جس طرح بھی ہے، اور پھر اتنے سارے لوگوں کو کیسے یقین آئے گا کہ وہ بیمار ہے، کئی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا جیسا بھی ہوں جس طرح بھی ہوں پہنچ جانا چاہیے، پھر دیکھی جائے گی جو ایسے ہوگا۔ تو اگر میں کوشش کر رہا ہوں بات کرنے کی تو آپ بھی کوشش کر لیں سننے کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائی غور کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء پر اعتراض سے بچو جتنا بچ سکتے ہو۔ فرماتے ہیں بعض اوقات نا مستحب غلطی ہوتی ہے، عالم یہ بندے اس کا بھی نرورہ پیٹ دیتے ہیں اور بڑا پیٹتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آ کے کہنے لگے حضرت صاحب آپ تو بڑے نیک آدمی، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کا، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں لیکن ہمارا مولوی بڑا خطرناک ہے معاذ اللہ۔ میں نے کہا جی یہ تو آپ بات کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی کون خطرناک ہے، مولوی صاحب کیا آپ خطرناک، اب بات تو کریں۔ کہنے لگے جی نہ کبھی عصر کی سنتیں پڑھی ہیں پہلی چار، نہ کبھی عشاء کی پہلی چار۔ میں نے کہا یہ خطرناک ہونے کی علامت ہے؟ خدا کے بندو وہ کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ۔ تو میں نے کہا آپ اللہ رسول سے بات کر لیں کہ ان کو فرض کر دیا جائے، میں مولوی صاحب سے کہہ دوں گا پڑھ لیا کریں، جب ہیں ہی غیر موقدہ۔ اب غیر موقدہ چیز کے بارے میں علماء پہ اعتراض کریں، وہ جی اذان کے وقت مسجد نہیں آتے، کیوں آئیں جی؟ کیوں آئیں؟ آپ آتے ہیں اذان کے وقت؟ تھوڑا تھوڑا اس چیز سے بچیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ستم ہے، لوگ علم سے دور ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ علماء پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ 2-3 قاری صاحبان تھے، اچھا قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا میری باتوں سے، کیونکہ موضوع اعلیٰ حضرت کا ہے تو پھر جو انہوں نے بیان کیا وہ بیان تو کرنا ہے نا جی۔ کسی بندے کو مسئلے کا پتہ چل جائے نا تو مسجد میں کسی اور کو پھر نماز نہیں پڑھنے دیتا جب تک سب کو بتا نہ لے، سب کی غلطی نکال نہ لے، پھر وہ آگے بڑھنے۔ تو کہتے ہیں کچھ قاری صاحب تھے اچھا قرآن پڑھتے، ایک بزرگ کے پیچھے جا کے، یا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں، ایک بزرگ کے پیچھے جا کے نماز پڑھی تو ان کے نا جو قواعد ہوتے ہیں نا تجوید کے، کچھ مستحب قاعدے ٹھیک نہیں تھے۔ تو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، وہ بڑے اچھے تھے، کچھ مستحبات درست نہیں تھے، واجبات اور فرائض کی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دونوں قاریوں نے نماز پڑھی پیچھے، تو کہنے لگے بندہ تو بڑا ہے، قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، پتہ نہیں اعتراض جیب میں ہوتا ہے ہمارے، تو قرآن پاک ہی نہیں پڑھنا آتا، چھوڑو۔ جماعت کرائی بزرگوں نے تو کہنے لگے یہ دیکھو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے نا تو زیادہ گرمی کا موسم نہیں تھا، اس طرح آج کل درمیانہ موسم نہیں چل رہا۔ ان کا دل کیا کہ صبح صبح کا ٹائم ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے تو قریب جھیل ہے تو تھوڑا غسل نہ کر لیں۔ دونوں نے کپڑے اتارے، جھیل میں اتر گئے۔ وہ جھیل میں اتر گئے تو ادھر سے شیر آ گیا، وہ کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب بندہ پانی میں گرمیوں میں بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، اللہ نے وجود اس طرح کے نہیں بنایا، پھول جاتا ہے۔ موسم بھی درمیانہ تھا، ٹھنڈ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، دانت بجنے لگے، حالات خراب ہونے لگے، کریں تو کیا کریں، کپڑے کدھر سے لائیں؟ آوازیں دینے لگے کوئی بچاؤ۔ شیر بھی بڑا سیانا تھا، وہ بھی سامنے پہاڑی پہ بیٹھا ہے کپڑے لے کے، کرو یار کچھ، کریں تو کریں کیا؟ لوگوں نے جا کے بابا جی کو بتایا کہ وہ مہمان جو تھے نا آپ کے، وہ تو شیر کپڑے لے گئے، وہ تو مر جائیں گے تھوڑی دیر اور پانی میں رہیں گے۔ بابا جی دوڑے آئے، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ بابا جی آئے اور بڑے غصے سے کہنے لگے شیر کو ادھر آئے نا واپس۔ وہ دوڑا ہوا آیا، یعنی شیر ایک تھپڑ
تھپڑ رسید کیا. کہنے لگے شرم نہیں آتی, ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتے ہو. شیر پیر چومنے لگا. بابا جی چل کپڑے واپس کر. اس نے کپڑے دیے. قاری صاحب آ جاؤ باہر. قاری صاحب آ گئے. میرا خیال ہے کہ ڈر ابھی بھی لگ رہا ہوگا کہ پہلے شیر کو بھیجے. آ جاؤ. آ گئے. چلو شیر کو کہا چل دوڑ جا, آئندہ شکایت میں. کرنے لگا نہیں آئے گی. اب وہ کپڑے بدلتے جا رہے تھے اور سوچتے جا رہے تھے کہ ہم کیا سوچتے تھے, یہ کیا نکلا. جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں. کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے, ہم کیا سمجھے تھے. اور بابا تو بڑا کام کا نکلا ہے. اندر ہی اندر سوچ رہے تھے. کچھ بندے سوچتے نا اندر ہی اندر, تقریر سنتے سنتے بھی سوچ رہے ہوتے اندر ہی اندر. ناراض ہو گئے آپ لوگ, مجھے پتہ ہے نا آپ سوچ رہے ہیں, اس لیے کہہ دیا. ساتھ ساتھ تبصرہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ سوچنے لگے کہ ہم کیا کہتے, تو یہ کیا نکلا. تو بابا جی نے نا تھپکی دی. کہنے لگے آ جاؤ روٹی پک گئی ہے, سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں. تم نے لفظ سیدھے کیے ہوئے ہیں, میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے. بس موٹی سی بات ہے. میں صرف حروف کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا, میں نے ذرا اندر جھانک کے نا تو ان کے معنی بھی دیکھے. میں نے ذرا اندر جھانکا. یہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے پہلی بات علماء کی صحبت اختیار کرو. دوسری بات کوئی قباحت تھوڑی سی نظر آ جائے تو اس سے بدگمانیاں پیدا نہ کرو. اب آگے بڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرشد کرامی کی بات لکھی ہے. مرشد آپ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کو بڑی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ پردہ پوشی کرتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, بڑی باتوں کا پتہ ہوتا ہے, وہ پردہ پوشی کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے جو مرشد تھے نا ان کا نام تھا سید آل رسول مارہ رضی رحمت اللہ. اللہ نے توفیق دیا, میں نے ان کے مزار پہ حاضری دی ہے, میں نے وہ آستانہ دیکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کے جو مرشد تھے نا وہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے شاگرد تھے, بہت بڑے عالم تھے. آخری عمر میں نا ظاہری بینائی چلی گئی تھی آنکھوں, لیکن جتنا دور بندہ سفر کر کے آتا تھا پہچان لیتے تھے. میں نے اعلیٰ حضرت کے موضوع پہ بہت ساری باتیں کر چکا ہوں. اب زمانہ ریکارڈنگ کا ہے تو بہت سارے لوگ سن بھی چکے ہوتے ہیں, اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ چلو کوئی ایسی بات جو پہلے بیان نہ ہوئی ہو وہ آپ کے سامنے بیان کر لی جائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے وہ جو مرشد تھے نا, بڑی نور بصیرت ان کو حاصل تھا. یہ تربیت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. فرماتے ہیں بڑی باتوں کا اولیاء اللہ کو پتہ ہوتا ہے پر وہ ظاہر وہ پردہ پوشی کرتے ہیں. ایک درویش ان کو ملنے آئے بڑی دور سے, تو وہ بھی نور بصیرت والے تھے. تو مارہرہ شریف کی مسجد کے جو امام صاحب تھے نا فجر کی جماعت کرا رہے تھے. تو جماعت کراتے کراتے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہیڈ ماسٹر تو کمیٹی ہوتی ہے مسجد کی اور محلے داری ہوتے ہیں ہیڈ ماسٹر, ان کا جب دل کرے مولوی بدل لے. ہم مجھے پتہ ہے وہی ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں, لیکن جتنی فکر نمازیوں کی جماعت کی امام کو ہوتی ہے نا, یقین کریں وہ بیچارہ وہ لاہور کیا ہے بانجی کی شادی ہے بتی, وہاں بھی فون کر رہا ہے اور یار نمبر نہیں مل رہا, فلانے سے کہو ذرا جماعت کرا دے. دیکھو مسجد کھلی, اس کو آپ چھوٹا کام سمجھتے, آپ کیا تنخواہ دیتے, لیکن اس کا احساس دیکھیں. دنیا میں کوئی بندہ ڈیوٹی والا اتنا احساس نہیں کرتا جتنا امام اپنی ڈیوٹی کا احساس کرتا ہے. اللہ کرے ہم بھی ان کا احساس کرنے لگ جائیں. آمین تو کہہ دو, چلو دعا تو کرو نا, باقی تو باتیں بات کی ہیں. اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں کا احساس کرنا شروع کر دیں. تو وہ امام صاحب جماعت کراتے کراتے نا سوچنے لگے کہ فجر پڑھا کے نا دلی جاؤں گا, فلانی فلانی دکان سے کپڑے خریدوں گا اور پھر واپسی کی ٹرین پکڑوں گا تو زور کی نا فلانے بندے کی ڈیوٹی لگا جاؤں گا, زور پڑھا دے. ایسے کرتے نا امام. عصر تک آ جاؤں گا تو نہ بھی آیا تو اسے کہہ دوں گا چل عصر بھی پڑھا دینا. تو وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے. نماز میں پلاننگ ہوتی رہتی ہے نا کئی کاموں کی, بلکہ جن کی کبھی نہیں ہونی ہوتی ان کی بھی نماز میں شروع ہو جاتی ہے. امام اعظم کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا میں نے اپنے کھیت میں نا اپنے پیسے دبائے تھے, اب بھول گیا ہوں کہاں بکسا رکھا تھا. امام صاحب فرمانے لگے جا کے 100 رکعت نماز نفل پڑھ, یاد آ جائے گا. مشکل ہے نا وظیفہ, ویسے ہم تو تویز چاہیے نے سیدھے سیدھے, وظیفہ تو پڑھتے کوئی نہیں. کہا جا کے کتنی رکھتے ہیں, بولیے. وہ بندہ نا سویرے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ گیا, کہنے لگا حضور مل گیا. فرمایا نماز نفل نہیں نا پورے پڑھے,
کہنے لگا حضور پہلی رکعت میں یاد آ گیا تھا. تو وہ تو میں نے تو دوسری بڑی مشکل سے پوری کی ہے, اب نیت باندھ لی تھی. تو آپ فرمانے لگے تو بتاؤں کیوں کہا تھا؟ ہم نے کہا کیوں؟ فرمایا مجھے پتا تھا تیرا نفس اور تیرا شیطان تجھے کبھی سحور نہیں پڑھنے دے گا, اب پہلی رکعت میں یاد کرائے گا فلانی جگہ پڑے ہوئے تاکہ تو فٹافٹ جا کے پڑھ لے. فرمایا مٹھائی کا ڈبہ ادھر رکھ, پیسے مل گئے؟ کہنے لگے ہاں. فرمایا چل 98 پوری کر, ساتھ ساتھ شکرانہ بھی ادا ہو جائے گا, پڑھ. تو وہ نا نماز میں امام صاحب سوچ رہے تھے جاؤں گا یہ کروں گا, وہ باتیں ذہن میں آ رہی تھی. اب 2 درویش پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نماز کا سلام پھرا تو وہ جو سید صاحب کو ملنے آئے ہوئے تھے نا اللہ کے بندے, وہ کہنے لگے قاری صاحب سے کہ حضرت صاحب جماعت کرایا کرو, دلی کے بازاروں میں نہ گھمایا کرو. اتقوا فراست, ترمذی کی حدیث, اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ, حضور فرماتے ہیں وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, وہ تو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. کہنے لگے مولانا جماعت کرایا کریں دلی کے بازاروں میں. تو سید صاحب نے نا بابا جی کے دل پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے اللہ والے یوں پڑھ دے تو نہیں کھولا کرتے, رب کے بندے یوں پڑھ دے یہ اللہ والوں کی شان ہے. اگر تجھے کہنے لگے بابا جی یہاں تو میرے امام کے پیچھے نیت باندھو نا, اور اگر باندھ لیا تو پھر ساتھ ساتھ چلو, اگر دلی لے جاتا ہے تو دلی چلے جاؤ. مانجو لے آ کے ساڈا امام, اگر دلی لے جاتا ہے تو چلو دلی, رامپور لے جاتا ہے تو پھر چلو, رامپور لاہور لے جائے تو پھر چلو. پیچھے نیت کیوں لئی؟ ختم ہو گئی بات. پھر جگہ جگہ تنقید